میں عرض کر رہا تھا کہ نعمان ابن ثابت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ رب العزت نے انتہا درجے کا ذہین اور فتین بنا دیا تھا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ انتہا درجے کے ذہین تھے۔ آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں ان کے دور کا واقعہ ہے۔ ایک رومی آیا بغداد کے اندر اور اس وقت کے خلیفہ سے کہنے لگا اپنی سلطنت کے وہ لوگ بلاؤ جو میرے سوالات کا جواب دے سکے۔ تو اس وقت خلیفہ وقت نے پوچھا رومی سے تیرے سوالات کیا ہیں؟ اس نے کہا میرے 3 سوالات ہیں، ان میرے 3 سوالوں کا جواب چاہیے۔ سب سے پہلے خلیفہ وقت نے سوالات پوچھے کہ وہ سوالات کیا ہیں؟ تو اس رومی نے کیا کہا؟ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ اللہ رب العزت سے پہلے کون تھا؟ دوسرا سوال اس نے کیا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ اس وقت اللہ رب العزت کا رخ کس طرف ہے؟ اور تیسرا سوال کیا کہ اس وقت اللہ رب العزت کیا کر رہے ہیں؟ اب اس وقت کے خلیفہ وقت نے جب یہ سوالات سنے تو اپنی سلطنت کے بڑے بڑے علماء کو جمع کیا، اور ان علماء میں نعمان ابن ثابت حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی موجود تھے۔ تو خلیفہ وقت نے کہا اب سوال کرو اے رومی۔ تو اس نے سوالات کیے تو حضرت نعمان ابن ثابت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تیرے تینوں سوالات کا میں جواب دوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ تو ممبر سے نیچے اتر، میں ممبر پر بیٹھتا ہوں اس لیے کہ تو سائل ہے، میں تیرے سوالات کا جواب دوں گا، تو میرا محتاج میں تیرا محتاج نہیں۔ علماء کا مقام اونچا ہے، علماء ممبر پر بیٹھیں گے، تو سامنے بیٹھ کر مجھ سے سوال کر۔ اب وہ نیچے اترا، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کیا ہے ممبر پر بیٹھ گئے، اور پھر امام صاحب نے فرمایا ہاں اب سوال اپنے دہراؤ، کیا سوال کرنا چاہتے ہو؟ اس نے پہلا سوال کیا، کہا کہ اچھا یہ بتاؤ اللہ رب العزت سے پہلے کون تھا؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا گنتی شمار کرو۔ اب اس نے گنتی شمار کی، 1 2 3 4 5 6 7۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا 1 سے پہلے گنتی کرو۔ اس نے کہا 1 سے پہلے کوئی گنتی نہیں ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اللہ سے پہلے بھی کوئی نہیں ہے۔ یہ جواب سن کر وہ بہت خوش ہوا۔ پھر اس نے دوسرا سوال کیا، دوسرا سوال اس نے یہ کیا کہ اچھا اللہ رب العزت کا رخ کس طرف ہے؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا شمع لے کر آؤ۔ شمع کو جلایا گیا، سامنے رکھا گیا، تو امام صاحب نے پوچھا یہ بتاؤ شمع کا رخ کس طرف ہے؟ تو رومی نے جواب میں کہا کہ شمع کا رخ ہر طرف ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اللہ کا رخ بھی ہر طرف ہے۔ سبحان اللہ۔ اور تیسرے سوال کا جواب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دیا، فرمایا تیسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ تو ممبر سے نیچے اترا، میں ممبر پر بیٹھا، تو اللہ رب العزت نے مجھے ممبر پر بٹھا دیا، تجھے ممبر سے اتار دیا۔ یہ تیرے تیسرے سوال کا جواب ہے۔ وہ انتہائی شرمندہ ہوا، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہ جوابات سن کر اس وقت کے علماء بھی بہت خوش ہو گئے۔ یہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ذہانت۔ ایک واقعہ امام صاحب کے بارے میں آتا ہے، آپ نے فقہ کا ایک مسئلہ ہے، آپ 4 سنتیں پڑھ رہے ہیں یا 4 فرض پڑھ رہے ہیں، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک کیا ہے کہ پہلے قاعدے میں التحیات پڑھنے کے بعد درود شریف نہیں پڑھنا۔ اگر کسی نے درود شریف کا صرف یہ جملہ پڑھ لیا، بھول کر اللہم صلی علی محمد تک پہنچ گیا، تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک کیا ہے کہ اس آدمی پر سجدہ سہو ہے، آخر میں وہ سجدہ سہو کرے گا۔ اب امام صاحب کے بارے میں آتا ہے، ایک دن رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے، اے نعمان ابن ثابت ہمارے اوپر کوئی آدمی درود شریف پڑھ لے تو آپ سجدہ سہو کیوں واجب قرار دیتے ہیں؟ تو امام صاحب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے سجدہ سہو واجب قرار دیتا ہوں کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھول کر درود شریف پڑھا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر خوشی کا اظہار فرمایا ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ رب العزت نے انتہا درجے کی ذہانت، فطانت اللہ نے